ابو بکر کون ہے؟ امام ذہبی فرماتے ہیں ما خلق ابو بکر الا للرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہر کوئی اللہ پیدا کرتا ہے کسی کی وجہ سے، ابو بکر کی ذات کو پیدا کیا گیا حضور پاک کی رفاقت کی وجہ سے۔ مرقات شرح مشکات کتاب المناقب باب مناقب ابی بکر، ملا علی قاری رحمہ اللہ جیسا فقیہ، محدث، مفسر، اصولی اور اتنا بڑا مفتی جو ہرات سے نکل کے آج مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلی میں اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں قبر لے کر سویا ہے۔ مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ ابو بکر کے والد غصے میں، ابو بکر کے ابو کا نام ہے عثمان بن عامر، ابو قحافہ ان کی کنیت ہے، غصے میں گھر آئے، ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، آ کر ان کی والدہ حضرت سلمہ ام الخیر ابو بکر کی اماں جان، ان کو کہا کہ سوال اپنے بیٹے کو، بہت برا ہے جس نے کیا۔ تو ماں نے کبھی بھی ابو بکر کے بارے میں اپنے والد کو اتنا خطرناک نہیں دیکھا تھا۔ آج یہ عالم دیکھا تو کہا کیا کیا میرے بیٹے نے؟ کہ تو نے سر پہ چڑھا دیا لاڈ پیار دے کر، آج اس نے بہت بڑا کام کیا ہے، میری زندگی میں میری شرم سے نظریں جھک گئی ہیں۔ کہا ہوا کیا؟ کہ صبح میں نے تمہیں کہا اسے تیار کرو، اچھے کپڑے پہناؤ، میں عبادت کے لیے لے جاؤں گا۔ کہا جی ہاں۔ ہوا یہ تھا کہ عبادت میں بت خانے میں جانا تھا، تو کہا بچے کو اچھے کپڑے پہنا کر تیار کرو، میں ساتھ لے جاؤں گا۔ ابو بکر ساتھ گئے تھے، جب ادھر گئے تو بت توڑ کے واپس آئے تھے۔ اب ان کا والد بظاہر تو بت پرستی میں ہے شروع میں، اور جس کو خدا مانا جا رہا ہے یہ اس کو توڑ رہا ہے، تو کتنی بڑی بات ہوئی۔ تو کہا کیا کیا، کیسے توڑا؟ کہا میں تو ایک جگہ عبادت میں مشغول تھا، میں نے اسے بت کے پاس چھوڑ دیا کہ ہو سکتا ہے یہ ان کے ساتھ کوئی عبادت کی کوئی ریلیشن شپ شروع کر دے۔ تو کہا اس نے اسے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا، جواب ندارد۔ کہا مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا، کوئی جواب نہیں ہے۔ کہا اچھا میرے کپڑے پرانے ہیں، مجھے کوئی نئے کپڑے لے کے دے، جواب ندارد۔ جب یہ تین چیزوں پہ ابو بکر مایوس ہوئے کہ کوئی جواب نہیں ہے، تو کہا اچھا پھر اپنی خیر بنا، ایک پتھر اٹھایا اور دے مارا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ باپ نے کہا یہ تو غضب کر دیا، کہا یہ ہوا۔ سلمہ ام الخیر حضرت ابو بکر کی اماں، اس بات کے بعد ماتھے پر کوئی پریشانی نہیں آئی، حالانکہ اس وقت کلمہ نہیں پڑا، ابو بکر بچپن میں، رسالت مآب علیہ السلام اس وقت بنو سعد میں اماں حلیمہ کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے، کوئی اعلان نبوت نہیں ہے۔ تو باپ نے ابو بکر کو تو چھوڑا، بیوی کو کہا کہ تیرے چہرے پہ پریشانی بھی نہیں ہے، تو کوئی افسوس والا چہرہ تو بنا دی، کیا ہے تجھے؟ ابو بکر کی اماں نے حضرت ابو بکر کے والد کا ہاتھ تھاما، کہا ایک بات میں نے کہی تھی اور تم نے کہا عورتوں کی بات ہے، عورتوں کی ہے، توجہ نہیں دی تھی، اگر اس پہ توجہ دیتے تو آج مجھے گلہ نہ کرتے۔ آپ کے ذہن کے دریچے ہل گئے، کیا کہہ رہی ہے؟ کہ کیا ان سی بات تھی؟ خاوند تو بیویوں کی باتوں کو ٹال ہی دیتا ہے، زنانیاں دے گلے نے سوانیاں دے چھاڑ دو، اس نے بھی کوئی ایسی بات سمجھ کے چھوڑ دی ہوگی۔ کہا کون سی بات تھی؟ تو کہا جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا آپ یہاں تھے یا باہر تھے؟ کہ میں تو سفر پہ تھا، واپس ہے مجھے پتا چلا میرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کہ جب یہ پیدا ہوا آپ بڑے عرصے بعد آئے تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے اس کی پیدائش کے وقت کچھ آوازیں سنائی دی تھی، تم ہی نے مجھے کہا تھا عورتوں کے ایسے دماغ بجتے رہتے ہیں، ایسی آوازیں آتی رہتی ہیں، آپ نے نہیں سنا تھا، آج پھر سناؤ۔ اب تو سننے کا موڈ بھی تھا اور وہ سننا لائق بھی تھا، یہ بیٹھ گئے۔ کہ سنا کیا بات تھی؟ کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا نا تو مجھے کان میں فرشتوں کی گویا آوازیں آئیں، یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق ولمحمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق۔ یا امت اللہ بالتحقیق، اے اللہ کی بندی حقیقت سن، ابشری بالولد العتیق، تجھے صرف بچہ نہیں دیا، جہنم سے آزاد کردہ دیا ہے۔ اسمہ فی السماء صدیق، اس کا تعارف آسمان میں ہے اور فرشتے اسے صدیق کے نام سے جانتے ہیں۔ ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے یہ ان کا دنیا میں دوست بھی ہوگا، صحابی بھی ہوگا اور ان کی مدد بھی کرے گا۔ اس وقت کیا پتا جب رسالت مآب کی عمر 5-4 سال کے لگ بھگ ہو، کیا پتا اعلان نبوت کسے کہتے ہیں، کیا پتا اعلان شریعت کسے کہتے ہیں، کیا پتا اسلام کا آغاز کسے کہتے ہیں، یہ زمانہ۔ تو باپ نے خاموشی سے
اپنی بات کو آیا گیا کر دیا. یہ میری بات کا مطلب امام ذہبی والی بات کہ ابو بکر پیدا ہی رسول اللہ کی نصرت کے لیے کیا گیا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.